وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم ناظرین کرام، ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اپنے یہاں کیا ہے، کچھ لوگ ہیں جو کچھ مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، مطلب محرم کا مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے شادی بیاہ نہیں کرتے. جی نہیں، اسلام کے اندر نہ وقت منحوس ہے، نہ مہینہ منحوس ہے، نہ عورت منحوس ہے، نہ سواری منحوس ہے، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے. یاد رکھیے گا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اس لیے ہم اور آپ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. محرم میں بھی شادی بیاہ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. سفر کے مہینے میں کیا ہوتا، اگر شادی بیاہ کا ٹائم ٹیبل ہے تو لوگ آگے پیچھے کر لیتے ہیں. نئی نویلی دلہن ہے تو ان کو وہیں چھوڑ دیتے، لاتے نہیں. کہیں کہیں آپ دیکھیے گا لوگ بولتے 13 تیزی کراؤ، 12 سفر کو انڈے رکھتے ہیں، 11 روپیہ رکھتے ہیں. صبح کے وقت کیا ہوتا ہے کہ مانگنے والا تو کہتا ہے 13 تیزی کراؤ، یعنی اگر ہم اور آپ انڈے اور 11 روپیہ ان کو دے دیں گے تو ہماری تکلیف دور ہو جائے گی. جی نہیں، تکلیف دور کرنے والا اللہ ہے، اس لیے وقت کو منحوس نہ سمجھیں، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5770، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، چھوت چھات نہیں ہے اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یا سفر نامی بیماری جو پیٹ میں ہوتی تھی وہ منحوس نہیں ہے، ولا حامہ، اور الو کا بولنا منحوس نہیں ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں ارے الو بول لیا تو ایسا نہ وکٹ گر گئی، کوئی مر گیا، تو ایسا نہیں ہے بھائی. جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا. چھوت چھات کا مطلب یہ ہے کہ بیماری جو پھیلتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے نہیں پھیلے گی. اس لیے یاد رکھیے گا، بیماری پھیلتی ہے لیکن جب اللہ چاہتے تبھی پھیلتی ہے. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، بغیر اللہ کے چاہے ایسا ہو جائے گا، تو ایسی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا، جب ایک دیہاتی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فما بال الابل تکون فی الرمل کانها الظبا فیخالطها البعیر الاجرب فیجربها، کہ ایک اونٹ ہے جو صحرا کے اندر ہے اور آرام سے ہے، بالکل ہرن کی طرح لگتا ہے، لیکن اسی میں خارش والا کھجلی والا آ جاتا ہے اونٹ اور اس سب کو کھجلی والا بنا دیتا ہے، کھجلانے لگتا ہے سب اونٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن عاد الاول، تو پہلے والے کو کھجلی والا کس نے بنایا؟ تو بھائی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اس لیے ہم اور آپ یہ نہ کہیں بھائی تیری وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا. ایسا نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتے ہیں تبھی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے، لیکن تدبیر بھی اختیار کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ارے بھائی جب اللہ چاہیں گے تب ہوگا، میں جا کے گھستا ہوں، ہاتھ ملا لیتا ہوں، وائرل بیماری پھیلی ہوئی ہے جاتا ہوں. ایسا نہیں چلے گا بھائی. تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے، بچ کے رہنا ضروری ہے. یہ چند باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.